میں بلکہ کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے ایک بات بتاؤ، میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، زمانہ والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، جان یہی چاہتی ہوں میں آپ کے میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر ہنسی ہو جائے اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کا دوست فیاض، بس آپ اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سہرش روحان سی ہو گئی اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز سہرش، بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کہا ہے آپ سے؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا کیا حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے۔ پلیز بتاؤ کیا کہا ہے؟ اس نے غصہ سے تپتے ہوئے بولا، کل شب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس بھر آئی۔ چھپی بری شکل والا، میں انہیں اس کے منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر کیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکو گی۔ سہرش کی باتوں نے میرے دماغ میں تیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرت، اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان نہیں، آپ اسے کچھ نہ کہنا، خام خواہ دشمنی پڑ جائے گی۔ بس اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نہیں سہرش نہیں، میری خاموشی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، شہزادے اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا؟ سہرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا کہ ہاں نا، تمہارے پیار میں میں بہت آگے نکل گیا ہوں۔ یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں، اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی دیر میں کبھی بھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسین جوانی دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری تعریف کرے، میں نازاں ہو سکوں کہ واقعی میں بہت ہنسی ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشین انتقام لیے چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سہرش کی تھی۔ راحت، یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا۔ کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فواروں کی ماند خون بہہ رہا تھا۔ سہرش، میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا، میں نے اس مفلر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالیں۔ اس کے لب کپ کپائے، آواز لہرانے لگی، جان، وہ یہاں ہی چھپا ہے۔ کون بتاؤ کون؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا سوچوں والا دوست۔ سہرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سہرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے اسے پکارتا جا رہا تھا کہ باہر نکل، ڈرپوک انسان چھپ بیٹھا ہے، باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔
میں اس کو تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تب میں دوبارہ سحرش کے پاس آیا۔ وہ درد شدت سے کرا اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی اور کہا جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا، اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسے دیتا رہا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی راحت دوسرے کمرے میں چھپ جائیں، بابا آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا ایک بھاری وجود والا انسان اندر کمرے میں آیا۔ سحرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اسے شدید چوٹ پہنچی ہے۔ بہت گھبرائی ہوئی ہو ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، چھت سے گر پڑی تھی۔ سحرش نے سفید جھوٹ بولا تھا، کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے کہ باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو بابا اس کے سر کی چوٹ کو دیکھتے ہوئے اور سحرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ باتوں کے دوران مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر ایک ایک کونا دیکھ رہا تھا لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ میں بنا آہٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، باقی کی رات سوچوں میں گزار دی۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ محبتوں بھری یہ رات اذیتوں میں بدل گئی۔ آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا۔ رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کا قتل کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں وحشت میں ڈوبا تڑپتا رہا، صبح ہونے کا منتظر رہا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات نے کٹنا تھا سو کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دی ڈالی۔ اس نے دروازہ کھولا، میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر جیپ سا گیا۔ رات کیا بات ہے، تمہارا چہرہ آگ کی طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑ دوں جس طرح اس نے میری سحرش کا پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بھیانک سائے کا ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچتا دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اف خدایا، تم نے اپنے چہرے پر اس قدر وحشت ٹپکا رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو ورنہ میں خوف سے بھی ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور پھر چند لمحات ٹھہرنے کے بعد واپس گھر چلا آیا۔ اس سے کسی قسم کی بات نہ کی، صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہ کس روپ میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا، بار بار دھیان رات والے واقعے کی جانب جا رہا تھا۔ نہ جانے سحرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اس بیچارے کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ وہ خوبصورت اور حسین ہے، ورنہ تو کئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصہ میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ پوری طرح ترتیب دے رکھا تھا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی گڑھے میں پھینک دینا تھا اور یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلوں آسیبوں نے قتل کیا ہے۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر بھی اپنی کمر میں باندھ لیا تھا۔ انتظار تھا تو صرف اندھیرا پھیلنے کا، ادھر اندھیرا پھیلنا تھا، ادھر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا تھا۔ دن لمبا نہ تھا، شب و روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے ہی گاؤں کے گرد و نواح گہری دھند پڑ جاتی تھی اور یہی حال رات کی تاریکی میں بھی ہوتا تھا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا، پتہ چلا کہ کہیں باہری کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ رات والا منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگا، یوں لگا جیسے وہ آج پھر سحرش کے گھر کا رخ کرے گا۔ سحرش کا خیال آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کر لیا۔ قبرستان پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ کون ہے؟ میں نے بہادری سے کہا۔ فیاض میرے سامنے آ گیا۔ وہ خوف و ڈر میں بھیگا ہوا تھا
جسم میں کپ کپاہٹ تھی، آواز میں لرزش تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ حوصلہ مند ہو گیا، بولا شکر ہے تم آ گئے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تم نے تو خواب میں کسی سائے کو اپنے قریب دیکھا تھا اور میں نے حقیقت میں اسے دیکھا ہے، ایک لڑکی کو۔ وہ دیکھو درختوں کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ اس نے میری توجہ درختوں کی جانب کروائی۔ میں نے درختوں کی اوٹ میں دیکھا، کچھ دکھائی دیا۔ مجھے شک محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے بہت بڑا ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے بر وقت یہاں پہنچ کر اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ میرا ہاتھ کمر پر باندھے خنجر کی جانب بڑھتا گیا۔ میں نے اسے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اس کا کیا گیا ڈرامہ میں نے شروع کر دیا۔ فیاض، تم سچ کہتے ہو، واقعی وہاں کچھ ہے، مجھے بھی وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تم تو ڈرپوک واقع ہوئے ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں نے خنجر نظروں کے سامنے کر لیا۔ وہ خوف و ڈر سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ میں نے پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے ایک زوردار وار اس پر کر دیا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے گلے سے نکل کر ویرانے میں گونجی۔ اس کے بعد اس نے حرس حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ راحت، تم نے مجھے بے گناہ قتل کر دیا ہے، حالانکہ میں بے قصور تھا۔ میرا تمہاری سیر سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ بھی وہاں اس قبرستان میں کوئی موجود ہے جو یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی کا سایہ مجھے درخت کے ساتھ اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ خوف و ڈر سے میرا دماغ چکرانے لگا، لیکن جلد ہی پرسکون ہو گیا، کیونکہ درخت کے پیچھے پوشیدہ سایہ سحرش کا تھا، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر فاخرانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ٹھانٹھے مارتا پیار کا سمندر بھی تھا۔ جان، اس شخص سے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر تم اسے قتل نہ کرتے تو یقیناً میری زندگی کی شمع گل کر دیتا۔ وہ کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس قبرستان میں اس نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور ادھر ادھر چھپنے لگی، لیکن وہ بہت چالاک اور تیز تھا۔ میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے کہا، دیکھ میرا شہزادہ آ رہا ہے، اب تیرا کام تمام کر دے گا۔ میری بات سن کر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پھر چھپنے لگا، لیکن چھپ نہ سکا، پکڑا گیا اور مارا بھی گیا۔ تم نے نہ صرف میرے دل میں اپنے پیار کو مضبوط کیا ہے، بلکہ میرے اعتماد کو بھی پختگی بخشی ہے۔ اب میں بالکل پرسکون ہوں، یوں جیسے آزاد ہوائیں۔ سحرش کو مطمئن دیکھ کر میں بھی پرسکون ہو گیا۔ وہ بولی، بابا گھر میں ہے، صرف تمہاری خاطر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم اس کو قتل کرنا ہے۔ اب میں جاتی ہوں، کل رات چھپر کنارے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی اور میں لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق سوچتا رہا۔ کافی دیر تک سوچوں میں محو رہنے کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چلتا ہوا چھپر کنارے پہنچا، خنجر کو بیچ چھپر میں پھینک کر پرسکون سانس لی۔ مجھے فیاض کے قتل کا ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی میری سحرش کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اسے بھی قتل کر دیتا۔ جب گھر پہنچا تو ہر طرف سکوت اور ہو کا عالم تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اپنا جائزہ لیا تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ بالکل خونی اور قاتل انسان دکھائی دیا۔ کپڑوں پر اس کے خون کے نشانات جگہ جگہ نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے اور اتارے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بس یہی ایک نشانی تھی جو مجھے لوگوں کے سامنے قاتل ٹھہرا سکتی تھی، اور میں کوئی بھی ایسا نشان باقی نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ دل مطمئن تھا، کپڑے مسلسل جلتے جا رہے تھے۔ اندر کمرے میں دبکے گھر والوں کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی کہ ان کے گھر میں ان کے درمیان ایک خونی اور قاتل انسان بھی موجود ہے۔ جب کپڑے جل کر خاک بن گئے تو میں نے تمام خاک کو بکھیر دیا۔ اس کے بعد جب دل کو پوری تسلی ہو گئی، تب اندر کمرے میں بستر میں جا گھسا۔ چند لمحات گزرے ہوں گے، مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو۔ دستک دینے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ رات مجھے سحرش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اچھل پڑا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم اور یہاں؟ ہاں، بابا چلا گیا ہے، چلو چھپر کنارے چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس گلی میں چل پڑی۔ اس کا حوصلہ ہمت دیکھ کر
میں ابھی تک جس و حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیسی لڑکی تھی وہ جسے اندھیروں سے بالکل خوف و ڈر نہ تھا؟ یوں چل رہی تھی جیسے سردی میں بھی بہت زیادہ تھی اور باہر کا ماحول بھی وحشت زدہ تھا، لیکن میں کیسے رک سکتا تھا؟ پیار کرنے والوں کو موسموں اور اندھیروں سے کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی کیفیت ان لمحے میری بھی تھی۔ میں نے سیاہ چادر اوڑھی، اس کے پیچھے چل پڑا اور گاؤں سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ بعض گھر ایسے بھی تھے جن کے دروازے گلیوں میں کھلتے تھے۔ میری جنونی قدموں کی آہٹیں انہیں نیند سے بیدار بھی کر سکتی تھیں۔ سو بنا آہٹ کے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہی رہا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنے لگی۔ میرے قریب پہنچتے ہی بولی، راحت، نہ جانے تمہارے پیار نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا ہے کہ تمہارے علاوہ کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ بس یہی دل چاہتا ہے کہ تم ہو، میں ہوں، اور گہری تنہائی ہو اور محیط سناٹے ہوں۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ بابا گھر سے نکلیں اور میں تمہیں ملوں۔ آج جی بھر کر باتیں نہ کی تھی، اس لیے دل کو سکون نہ ملا تھا۔ بابا بھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ میں بھی نکل پڑی۔ پہلے چھپر کنارے تمہیں ڈھونڈتی رہی کہ تم دکھائی دو، لیکن جب تم یہاں نظر نہ آئے تو پھر تمہارے گھر جا پہنچی۔ مجھے بتاؤ، تم پر کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ کیونکہ تمہارے کپڑے فیاض کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے گھر میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں تمہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ میں نے کہا، نہیں سہرش، مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور گھر والے بھی پرسکون ہوئے ہیں۔ میں نے کپڑے بدل لیے تھے۔ ان کپڑوں کو جلانے کے بعد میں اپنے بستر میں لیٹا ہی تھا کہ تم آ گئی۔ میری باتیں وہ بڑے غور سے دھیان سے سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی قسم کا خوف وہ اپنے اندر برداشت نہ کرنا چاہتی ہو۔ سہرش، میں بھی ایسی ہی کیفیت سے دو چار تھا۔ ایسے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری ہمت و طاقت اور حوصلہ دیکھ کر کئی مرتبہ تو میں خود بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ تم عورت ہو یا کوئی اور مخلوق۔ کسی بھی چیز سے تمہیں خوف نہیں آتا؟ میری بات پر اس کے منہ سے ایک کہکا پھوٹا اور نہ جانے کتنے لمحات تک وہ ٹھیک چلی گئی۔ مخلوق اور میں؟ جان، تمہیں پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اندھیرے، تنہائیاں، ویرانیاں، سنسانیاں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں نے آنکھ بھی ویرانے میں کھولی تھی۔ مجھے بابا بتاتے ہیں کہ میری پیدائش پر ہی ماں چل بسی تھی۔ میری پیدائش جنگلوں میں بنی ایک جھونپڑی میں ہوئی تھی۔ بابا نے کسی بات پر بستی والوں سے ناتا توڑ رکھا تھا، دنیا والوں سے بالکل الگ تھلگ میری ماں کو لے کر رہتے تھے۔ بچپن میں ہی میں نے اندھیرے اور ویرانیاں دیکھ لی تھی، اور ان اندھیروں نے میرے اندر خوف و ڈر بھرا تھا، بلکہ حوصلہ، ہمت اور طاقت بھر دی۔ مجھے اندھیروں سے پیار ہونے لگا۔ آج بھی ایسی ہی کیفیت ہے۔ حالانکہ بابا چاہتے تو گاؤں میں بھی رہ سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں انسانوں سے کیسا خوف ہے کہ وہ مجھے انسانی نظر سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ سہرش نے درخت سے ٹیک لگائی تمام کہانی سنا ڈالی اور بولی، ارے تم نے مجھے کن باتوں میں لگا دیا ہے؟ آؤ چھپر کنارے چلیں، وہاں پانی کی ٹھنڈی لہروں سے کھیلتے ہیں۔ کیا اتنی سردی میں؟ ٹھنڈے پانی میں؟ وہ مسکرائی۔ سردی ہے تو پھر کیا ہوا؟ محبت کرنے والوں کے سامنے یہ سب چیزیں معمولی اور حقیر سی ہوتی ہیں۔ چلو آئیں۔ وہ مجھے لیے چھپر کنارے چل پڑی۔ ہم دونوں چھپر کنارے جا پہنچے۔ وہ پاؤں پانی میں رکھ کر پانی سے کھیلنے لگی اور پانی کے کیے کئی چھینٹے اس نے مجھ پر بھی ڈالے۔ سردی سے میرے دانت تو پہلے ہی ایک سازینہ بچا رہے تھے، اس کے اس فعل سے میرا پورا جسم لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ میں نے کہا، سہرش، شدت سردی سے لگتا ہے ٹھٹر کر مر جاؤں گا۔ میری بات پر اس نے عجیب نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، جان، تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح نکلنے لگی ہو؟ حالانکہ تم نے وعدہ مجھے کیا تھا کہ میری ہر خوشی تمہاری ہوگی۔ ہاں، لیکن میں نے بولنا چاہا، لیکن وہ مسکرا دی اور بولی، جان، اپنی راہوں کو نہ بدلو، جو راہیں مجھے پسند ہیں ان پر چلو، وعدہ کرو کہ ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن میں نے پھر کچھ نہ کہا تو وہ بولی، جان، تم پانی سے خوفزدہ ہو؟ ہاں، ایسا ہی ہے، میں نے کہا۔ تو وہ بولی، ڈرپوک کہیں کے، چلو چھلانگ لگاؤ پانی میں، دیکھتی ہوں تم میری محبت کا کیسا ثبوت دیتے ہو۔ محبت کا لفظ سنتے ہی میں نے چھپڑ میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کنارے بیٹھی ہنستی رہی اور بار بار پانی کے چھینٹے مجھ پر ڈالتی رہی۔ جان، یقین کرو، تم بالکل ویسے نکلے جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ اس کے یہی الفاظ تھے جس نے مجھے گھر والوں سے جدا کر رکھا تھا۔ اچھا چلو نکل آؤ باہر، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں اس کا ہاتھ تھامے پانی سے باہر نکل آیا، جسم میں ایک کپ کپی تاری تھی، لیکن وہ تصورات میں بہت دور نکل گئی تھی۔ جان، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس قدر مجھے چاہنے والا ملے گا۔ سچ پوچھے تو تنہائیوں سے میں بھی اکتا گئی تھی۔
اکیلے میں راستے کٹھن اور دشوار گزار دکھائی دینے لگے تھے، لیکن آج میں اکیلی اور تنہا نہیں ہوں۔ تمہارا پیار، تمہاری چاہت میرے ساتھ ہے۔ دیکھا آج فضائیں کیسے مہک رہی ہیں، ہر چیز میری خوشیوں کی مسرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایک وہ انسان تھا جو مجھے اذیتوں میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اچھا کیا تم نے اس کا قتل کر دیا، میری راہوں کو ہموار کر دیا؟ وہ وحشت پر اتر آیا تھا۔ لیکن جان، ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو تم جانتے ہو میں نہ تو موت سے ڈرتی ہوں، نہ قتل کرنے سے۔ میرے اعتماد کو ہمیشہ بحال رکھنا۔ اگر ٹھیس پہنچی، اعتماد ٹوٹا، راہیں جدا ہوئی تو دھرتی کو آگ لگا دوں گی۔ میری محبت تمہارے لیے انمول ہے، اسے وحشتوں میں نہ بدل دینا، ورنہ تمہیں ہر سو بکھرتی ہوئی انسانی جسموں کی راکھ ہی ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کھنڈرات کی جانب چل دی اور میں سردی میں تھرتھراتا ہوا بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ جب اندھیروں نے اسے روپوش کر لیا تو میں گھر آ گیا۔ جن راستوں سے چل کر گھر آیا وہ راستے پانی سے بھیگتے چلے گئے۔ آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے اور لحاف میں گھس گیا۔ سردی کی شدت نے مجھے بخار کر دیا۔ صبح گھر والے میری حالت پر تڑپ سے گئے کیونکہ میرا جسم سردی سے بالکل ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے میرے گرد کوئلے گرم کر کے رکھے اور کئی لحاف میرے اوپر دیے۔ میں نے گھر والوں کے لیے بہانہ تلاش کر لیا تھا کہ چھپر کنارے چلتے وقت پاؤں پھسل گیا اور میں ٹھنڈے پانی میں گر پڑا تھا، لیکن ہوش بحال ہوئے تو تب پورا دن ایسا ہی گزر گیا۔ گرم کوئلوں نے میرے جسم میں حرارت پیدا کر دی۔ میں نے اپنے کمرے میں فیاض کے قتل کی خبر سن لی، لیکن چہرے پر خوفزدگی کے اثرات نمایاں نہ کیے۔ ویسے ہی حیران و پریشان رہا۔ 2 آدمیوں نے قبرستان سے گزرتے ہوئے فیاض کی لاش کو ایک گڑھے میں پڑا دیکھ لیا تھا، اور پھر چند لمحوں میں گاؤں میں شور برپا ہو گیا تھا کہ فیاض کا قتل ہو گیا ہے، اسے مار دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے پورے گاؤں کے مرد قبرستان میں جا پہنچے تھے۔ وہاں جو بھی فیاض کی لاش دیکھتا تو خوفزدہ ہو جاتا۔ ہر کسی کی زبان پر اپنی سٹوری تھی۔ زیادہ تر لوگوں کی زبان پر یہی بات تھی کہ اسے جن بھوتوں نے مار ڈالا ہے، لیکن حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ جب لاش گاؤں لائی گئی تو کوہرام مچ گیا۔ میرے گھر والے بھی اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر بتائی تھی کہ فیاض کو جن بھوتوں نے قتل کر دیا ہے۔ میں سن کر مطمئن تھا کہ کسی کا بھی شک مجھ پر نہیں تھا، ورنہ گاؤں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور ویسے بھی میرے گاؤں والے سادہ تھے اور غریب لوگ تھے، اس لیے ماسوائے اسے دفن کرنے کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ رات گہری ہوئی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کنڈی میں نے بند نہ کی تھی۔ میں نے اپنا منہ بستر سے باہر نکال لیا۔ میرے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش کھڑا تھا۔ سیاہ چادر میں اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے یکدم اپنے سامنے دیکھ کر میں ڈرا اور خوف سے کانپنے لگا۔ خیال آیا کہ کہیں اس نے مجھے فیاض کا قتل کرتے ہوئے نہ دیکھ لیا، کہیں مجھے فیاض کی طرح قتل کرنے نہیں آ گیا۔ چند لمحات خوف زدہ رہنے کے بعد میں نے پوچھ لیا، کون ہے؟ جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ وہ نقاب پوش میرا کوئی دشمن نہ تھا، میری اپنی سائرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، لیکن تم؟ ہاں، چند گھڑیوں کے لیے آئی، بابا گھر میں ہی ہے، تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ جان، بہت شرمندہ ہوں کہ خواہ تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے، بس چاہتی تھی جسے میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایسی آزمائش میں آئندہ کبھی نہیں ڈالوں گی۔ اچھا، اپنا دھیان رکھو، میں چلتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا گھر میں سکون رہوں گی، جانتے ہو کہ میرا سکون، میرا اطمینان صرف تم ہی ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے بس اسے دیکھتا ہی رہا کہ کیسی نڈر اور بے خوف لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے اوپر گھبراہٹ کو سوار نہیں ہونے دیتی۔ ایک ہوا کے جھونکے کی ماند ہر لمحہ میری تعاقب میں رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو گمان ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے، عورت خواہ کتنے ہی دل کی مضبوط کیوں نہ ہو۔ یوں اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانوں سنسانوں میں گھومنا، یہ سب عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے اس خیال کو جھٹکنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک اور ایسی عورت کا واقعہ یاد تھا جو حقیقت تھا، اٹل حقیقت، جو بانجھ پن تھی اور ایک جوگی نے اسے منتروں میں لگا دیا تھا۔ وہ رات یہ تک منتر پڑتی رہتی تھی، اور وہ بھی قبرستان میں، لیکن جب لوگوں کو اس پر شک گزرا تو اسے قبرستان میں قتل کر دیا۔ اس واقعے نے مجھے شک و وسوسات سے باہر کھینچ لیا اور تسلیم کر لیا کہ میری سائرش انسانی مخلوق ہے، وہ بھی نڈر اور مضبوط دل کی ہے۔ ہم دونوں پیار میں بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن کوئی بھی کسی بھی ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ کئی بار تو میں دن کی روشنی میں دیوانگی کے عالم میں کھنڈرات جا پہنچتا
اور اس سے جی بھر کر باتیں کر لیتا اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے۔ مجھے سحرش کی تمام داستان یاد آ گئی، ایک لمحہ ایک ایک گھڑی یاد آ گئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ جس طرح میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محبت کی یہ آگ دونوں طرف لگی تھی۔ آج اس کی بکھری حالت، مرجھایا پن، لبوں پر طاری طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی کھنڈرات جا پہنچا تھا اور اس نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کو حاصل کرنا تھا، ہر حال میں اپنانا تھا، اس امتحان میں پورا اترنا تھا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کھول دیا۔ ایک بھیانک سی شکل والے انسان کی تصویر اس کاغذ میں تھی، جس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھے اور سر کے بال بھی ایسے تھے جیسے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سانپ۔ نہیں، یہ سحرش کے باپ کو اغوا نہیں کر سکتا، یہ تو خود دنیا سے بیزار انسان ہے، فقیروں سے بدتر حال ہے۔ یہ بھلا ایک وجیح اور دلیر انسان کو اغوا کیسے کر سکتا ہے؟ تصویر دیکھ کر میں سٹپٹا سا کر رہ گیا۔ سحرش نے غلط تصویر دے دی ہے، حالانکہ تصویر میں ہیبت ناک چہرہ ہونا چاہیے تھا، جس کے کندھے پر لٹکی بندوق ہوتی، آگے پیچھے ارد گرد محافظ ہوتے۔ مجھے سحرش سے جا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ تصویر دیکھ کر میں الجھنوں میں پھنسا دوبارہ گھر سے نکل گیا۔ میرا رخ کھنڈرات کی جانب تھا، لیکن وہ مجھے قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ سحرش، میں نے اسے پکارا۔ اداسیوں کو اور دکھوں بھرا چہرہ اس نے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی۔ میں تڑپ سا گیا، میں نے آج سے قبل کبھی بھی اسے ایسی خستہ اور گری ہوئی حالت میں نہ دیکھا تھا۔ نظریں آسمان کی طرف کر کے اس نے گہری سانس لی۔ تم گئے نہیں ابھی تک، وہ میرے بابا کو مار دے گا، دکھ میں لپٹی آواز مجھے سنائی دی۔ میں غمگین سی صورت کے ساتھ ہی اس کے قریب جا بیٹھا اور کاغذات اس کی جانب بڑھا دیے۔ سحرش، یہ شخص جو اپنی زندگی سے بیزار ہے تمہارے بابا کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے پریشانی میں تم نے مجھے غلط تصویر دی ہے۔ میری بات پر اس نے گہری نظروں سے اس تصویر کو جانب دیکھا۔ یہ وہ بغیرت انسان ہے جس نے میرے بابا پر اپنی گرفت ڈالی ہے۔ دیکھنے میں ایسا ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت گھناؤنے اور خطرناک ہیں۔ رات اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، اس نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ لگتا ہے تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے ہو۔ اگر سچا پیار کرتے تو کبھی میرے پاس نہ آتے، بلکہ رات کی تاریکی میں دور، بہت دور نکل گئے ہوتے۔ نہیں سحرش، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو سرد اور تاریک راتوں میں کبھی نہ تم سے ملنے آتا۔ تمہاری تڑپ میری بے بسی بنتی جا رہی ہے۔ صرف ایک بار مسکرا دو۔ میری بات پر اس نے ایک مرتبہ بھی پھر سردا بھری، تجھے میرے لبوں کی مسکراہٹ دیکھنی ہے؟ شاید تمہیں میرے دل کی اذیت، آنکھوں کی بہتی ندیاں، چہرے کی ویرانی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کامیاب لوٹو گے تو مجھے دلہن کے روپ میں مسکراتا ہوا دیکھو گے۔ خدا کے لیے جاؤ، وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے، وہ بہت ظالم اور کمینہ انسان ہے، میرے بابا کو مار دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا رخ گاؤں کی طرف نہ تھا، انجان اور ویران، کٹھن اور دشوار گزار راستوں کی جانب ہو گیا۔ مجھے گھر والوں سے کیا کام تھا؟ مجھے تو اپنی سیر کی آنسوں کی بے بسی، اس کی اداسی اور اس کی غمگین صورت عزیز تھی۔ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا تھا۔ میں رات بھر اس سمت چلتا رہا جس سمت میری سحرش نے مجھے کہا تھا۔ مجھے کالے پہاڑوں تک پہنچنا تھا، اس کے بابا کو چھڑا کر لانا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنی تھی۔ میں چلتا ہی رہا۔ سورج کی لو پھوٹنے سے پہلے ہی میں کئی گاؤں کراس کر چکا تھا۔ میرا رخ ان پہاڑوں کی جانب تھا جن میں وہ خبیث انسان چھپا ہوا تھا۔ میں نے چلتے چلتے یاد کر لیا تھا کہ نہ صرف سحرش کے باپ کو زندہ وہاں سے لاؤں گا، بلکہ اس خستہ حال بابے کو بھی کھینچتا ہوا لاؤں گا، تاکہ سحرش اپنے ہاتھوں سے اذیت کی موت دے سکے۔ لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ تہی دامن تھا، نہ ہتھیار اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کوئی آلہ تھا۔ لیکن ایک جذبہ تھا، محبت کا جذبہ، سحرش کو اپنانے کا جذبہ، اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا جذبہ، اور یہی ایسا جذبہ تھا جو مجھے ہوا کے جھونکوں کی مان آگے سے آگے لے جا رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت بالکل بدل سی گئی۔ شیو بڑھ گئی، سر کے بال الجھ گئے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے۔ وہ مناسب خوراک اور لمبی مسافت کی بدولت جسم بھی صحت مند نہ رہا۔ میں تھک کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آگے کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ منزل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری ہونے لگے، لیکن پیار کی تڑپ میرے ارادوں کو تقویت بخشتی رہی۔ میری سانسیں تو سحرش کے نام سے مہکتی تھی، خون کی گردش اسی کے پیار سے رگوں میں دوڑے لگا رہی تھی، ورنہ میں کبھی بھی ان دشوار گزار راستوں اور گناہونی منزل کا تعین نہ کرتا۔ کتنا حسن دیا تھا خدا نے اسے،
ایسے جیسے وہ پرستان سے اتری ہوئی پری ہو جس نے اپنی پسندیدگی کے لیے صرف مجھے انتخاب کیا تھا، یا صرف وہ میرے لیے ہی اتری تھی۔ انہی سوانی سوچوں کے ساتھ میں آگے چل پڑا۔ مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے کسی انجانے نے اندیکھے سائے میرے تعاقب میں ہو۔ یہ میرا وہم نہ تھا، حقیقت تھی، ایک ٹھوس حقیقت۔ مجھے واقعی دور سے دکھائی دینے والے پہاڑوں میں چلتی پھرتی عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دینے لگی، اور پھر یکدم خوف و ڈر سے میں اچھلا، دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے لگی، میرے قریبی دھوئیں کا گہرا الاؤ اٹھنے لگا، ایسے جیسے دھرتی کانپنے لگی ہو، تیز طوفان بپھرنے لگے ہوں۔ وہ صرف دھواں نہ تھا بلکہ عجیب و غریب دل و دماغ کو زہر آلود کرنے والی بدبو اس میں شامل تھی۔ دھواں میرے گرد گھومنے لگا، دھوئیں کو دیکھتے ہی میری آنکھیں دھندلانے لگی، میرا دماغ چکرانے لگا، میری سانسیں الجھنے لگی اور آہستہ آہستہ میرا دم گھٹنے لگا، میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنے لگی۔ میں اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دھوئیں کے پار دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دھواں میرے گرد ایک کھول بنا چکا تھا، اور پھر مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے میں کسی گہری کھائیوں میں گرتا جا رہا ہوں۔ جو عکس میرے پاس کاغذ پر موجود تھا، وہی چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، وہی بوڑھا، وہی شکل، وہی حلیہ۔ ایک مرتبہ تو مجھے اس سے گھن ہی آنے لگی، لیکن اسے برداشت کرنا پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھا ہنسا اور ہنستے ہی چلا گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا، لیکن اس کے کیا بوڑھوں والے نہ تھے، بلکہ اس کے بازوؤں میں مجھ سے زیادہ طاقت تھی۔ ہنستے ہنستے اس نے ایک پتھر پر پاؤں مارا تو پتھر زروں میں پٹ گیا، ایسے جیسے کوئی کمزور شیشہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں سے دھواں ابھرنے لگا، لیکن وحشتوں بھرا ہیولا بنا۔ ایک خوفناک جن میری نظروں کے سامنے ظاہر ہوا۔ میں مجسمہ پتھر بنا اسے دیکھتا رہا۔ حکم میرے آقا! وہ اس بوڑھے کے آگے جھکتے ہوئے بولا، یہ نوجوان ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ہم سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ بوڑھے نے حقارت کی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو تو صحیح کتنا بہادر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس بوڑھے کی بات نے مجھے بوکھلا سا دیا کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں ہزاروں میلوں کی دوری سے اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں، کہ یہ بوڑھا جادوگر تو نہیں۔ میری سوچ پر وہ ہنسا اور بولا، بچے میں جادوگر ہی ہوں، بہت بڑا جادوگر۔ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ تم کسے بچانے اور چھڑانے آئے ہو؟ میں تمہیں سب کچھ دکھاتا ہوں۔ ساتھ ہی جادوگر جن سے بولا، جس کے لیے یہ آیا ہے اسے لاؤ یہاں، تاکہ اسے اصل حقیقت بتا دوں۔ جو حکم میرے آقا! جن نے کہا، اور دوبارہ دھواں کے ہیولے میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں اس کے دوبارہ آنے کا منتظر تھا، اور اس لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن نہیں، میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ مجھے اس شہر کو اپنانا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ میں اس بوڑھے کا خاتمہ کروں گا، ہاں، اس کا خاتمہ کروں گا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں اپنی سوچوں کو تقویت دینے لگا کہ ایک دم وہی جن دوبارہ حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں اس جیسا ایک اور جن تھا جو خونی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں، تم نہیں جانتے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، یہ ایک باغی جن ہے، شہر کا باپ ہے۔ کیا؟ میں بوڑھے کی بات پر چونکا۔ ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ انسان نہیں، اس کی بیٹی ہے، ایک جن زادی، اور یہ جن ایک قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل، میرے خاندان کا قاتل۔ منتروں کے دوران اس نے میرے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا تھا کہ میں اپنے منتروں کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے خاندان کو قتل تو کروا لیا، لیکن منتر نہ چھوڑے۔ تب سے یہ بھاگ نکلا تھا، ساتھ بیٹی کو بھی لے گیا تھا۔ میں نے اس کا ہر سو پیچھا کیا، لیکن وہ ملک چھوڑ چکا تھا جہاں میں رہتا تھا۔ مجھے پتا چلا تو میرے جن مجھے اس ملک میں لے آئے، اسے پتا چلا تو اس نے دوڑ لگا دی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ فلاں جگہ ہے، لیکن اس کی بیٹی کسی محفوظ ہاتھوں میں ہے، کسی بزرگ کے حصار میں بند ہے۔ پھر میں نے اپنے خاندان کے قاتل جن کو اٹھوا لیا۔ بس یہی کہانی تھی میری اور اس جن کی، اور شاید تمہاری بھی۔ بوڑھے کی باتوں نے مجھے نہ صرف حیران و پریشان کر دیا، بلکہ میں سوچوں میں بھی الجھ گیا تھا کہ کیا جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ انسان نہیں ہے، جن زادی ہے؟ میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ رات وہ چاہے انسان ہے یا جن زادی، تمہاری محبت ہے، اور اس کی محبت بھی صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اسے تمہاری محبت پر اعتماد ہے، اور اس کے لیے تم ہزاروں میل پیدل چل کر ان پہاڑوں پر آئے ہو۔ ناکام واپس جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ تم نے اس کو اپنانا ہے، ہاں، اپنانا ہے۔ تب میں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، بابا جی، یہ قاتل ہے، باغی ہے، جو بھی ہے، اسے معاف کر دو۔
آپ کا خاندان اب آپ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے تیش میں آ کر اسے جلا دیا تو یہ مر جائے گا، اور یہ مر گیا تو اس کی بیٹی بھی مر جائے گی، اور اس کی بیٹی مر جائے گی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اسے اپنانا ہی میری زندگی کی خواہش ہے، اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ میری بات سن کر بوڑھا تیش میں آ گیا اور چیختے ہوئے بولا، بچہ تم نے 2 لفظوں میں کہانی ختم کر ڈالی، لیکن میری کہانی 2 لفظی نہیں ہے۔ اس باغی جن کو پکڑنے کے لیے مجھے کئی ملکوں، شہروں، جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں جانا پڑا ہے۔ اپنی زندگی اس کے پیچھے تباہ کر بیٹھا ہوں، اور جب پکڑا ہے تو تم اس کے ہمدرد بن کر آ گئی ہو۔ بوڑھے کی بات نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا تھا۔ تب میں نے کہا، میں آپ کے پاؤں میں گر پڑتا ہوں، اس کی سزا مجھے دے دو، لیکن اسے کچھ نہ کہنا، ورنہ میری محبت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ وہ بوڑھا نہ مانا، اور شاید نہ اس نے ماننا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں ایک دم اٹھا، پتھر میرے ہاتھ میں تھا، میں نے زور سے اس کے سر پر دے مارا، اور پھر کئی پتھر اس کے سر پر دے مارے۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کے مرتے ہی ایک بڑا طوفان اٹھا، اور ایسا طوفان جسے میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج یہ طوفان ہر چیز کو فنا کرتا ہوا گزر جائے گا۔ شاید یہ طوفان جنات کی آزادی کا تھا۔ جو جنات اس کی قید میں تھے سب آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اس طوفان میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دیا، اور جب ہوش آیا تو میری سحر میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، چہرے پر اداسی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ کہکشاؤں کا رقص تھا۔ جو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ بھی پاس کھڑا تھا۔ میرے راجا، سحر بولی، دیکھو میں دلہن بنے آپ کی منتظر ہوں۔ لو، مجھے اپنانے میں آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے چہرے پر خوشیاں بکھیر دی، لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے سحر کا ہاتھ تھام لیا کہ یک دم وہ جن بولا، ایسے نہیں، پہلے تمہیں ایک نئی شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میں چونکتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چیختے ہوئے بولا، میں اپنوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے راجا، سحر بولی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے تم جنگلوں پہاڑوں تک جا سکتے ہو، تو اپنوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں جان، میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ میں نے دوبارہ کہا تو اس کی آنکھوں میں ساون بھادو برسنے لگا۔ وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا، نہیں جان، اب رونا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے، جہاں تم ہوگی وہاں میں ہوں گا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ویسا ہی طوفان دوبارہ ابھرا، اور کچھ پتہ نہ چلا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو عجیب سے ویرانے، عجیب دنیا میں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کالی بستی تھی۔ یہاں بسنے والے بھی سب کالے اور ہیبت ناک شکلوں والے تھے۔ ان میں صرف ایک میری سائرشی تھی، جو چاند کا ٹکڑا تھی، جو مہکتی خوشبو تھی۔ صرف اپنی سائرش کی خاطر مجھے ان جناتی دنیا میں رہنا تھا۔ دوسری شام ہی میرے اور سائرش کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ جسے میں عرصۂ دراز سے چاہتا آیا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خوشیوں مسرت سے میرا پورا ناچ ہو رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب چاند کا وہ ٹکڑا میرے آنگن میں آ کر میرے دل و روح کو چمکا گیا۔ عجیب سی طرز سے ہمارا نکاح ہوا۔ اس نکاح میں پوری رات جشن ہوتے رہے۔ پھر کئی دن تک میں اس جناتی بستی میں رہا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے اپنوں کی یاد ستانے لگی، گھر بار، بہن بھائی یاد آنے لگے۔ تب ایک روز میں نے شہر سے واپسی کو کہا تو وہ بولی، تم نے یہاں رہنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنوں میں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں اپنے ملک کا سفر کرنے کے لیے چلا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، جان، تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم دونوں مسکرا دیے، اور پھر کچھ ہی لمحات میں ہم اپنے گاؤں اپنوں میں آ گئے۔ تو ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل کا آئیکن بنا ہوتا ہے اسے آل پر پریس کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔